دوسرا کام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک بڑا یہ ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، چونکہ علاقے پھیل گئے اسلامی مملکت کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، حضرت ابو بکر کے زمانے میں زیادہ تر جو اسلام پھیلا وہ حجاز میں پھیلا، حجاز جو اس وقت کا سعودی عربیہ ہے، اس میں تو اس کے بڑے مقام جو تھے مکہ مدینہ تھا، طائف والے بھی مکہ آ جاتے تھے، یمن والے مدینہ پہنچ جاتے تھے، تو علمی مرکز جو تھا وہ مکہ اور مدینہ تھا، حجاز جس کو کہا جاتا ہے۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب اسلامی فتوحات پھیل گئی تو عراق میں بھی دین پہنچ گیا، اسلام پہنچ گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کیا کہ وہاں پر باقاعدہ ایک شہر بسایا کوفہ کے نام سے، کوفہ کے نام سے ایک شہر بسایا، اور جب شہر بسایا تو جہاں پر شہر بسانے کے لیے عمارتوں کی ضرورت ہوتی ہے، پانی کی ضرورت ہوتی ہے، دیگر سہولیات کی ضرورت ہوتی ہے، ایڈمنسٹریشن کے تعلق سے جن کا جو متعلق ہوتی ہیں، وہاں پر دین کے پھیلانے کی بھی اور دین کو سکھانے والے کی بھی ضرورت ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو کوفہ روانہ کیا کہ آپ کوفہ میں جائیے، وہاں پر لوگوں کو دین سکھائیے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وہاں پر پہنچ گئے، اب وہاں پر لوگوں نے ان سے علم حاصل کرنا شروع کیا، اور اسی طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی ہوتا رہا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی ہوتا رہا کہ اسی طریقے سے صحابہ کرام کو پھیلا دیا جاتا، یا صحابہ کے جو بڑے جلیل القدر شاگرد تھے جن کو تابعین کہا جاتا ہے، ان کو علاقوں میں پھیلا دیا جاتا، لوگ ان سے جا کر مسئلے مسائل پوچھتے تو وہ مسائل کہاں سے بتاتے، یا تو قرآن سے بتاتے یا حدیث سے بتاتے، یا حضرت عمر نے جو اجماع کرایا تھا اس اجماع سے بتاتے، یا پھر اپنے اجتہاد اور قیاس سے بتاتے جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہوتا تھا۔ لیکن اب تک بھی کوئی کتابیں وغیرہ لکھی نہیں گئی تھی، جیسے ہمارے زمانے میں اگر ہم دیکھیں کہ بھائی ہم کو اگر شافعی مسئلہ معلوم کرنا ہے تو تعلیم الدین ہے، تحفۃ الباری ہے، یہ کتابیں ہیں، حنفی مسئلہ معلوم کرنا ہے تو تعلیم الاسلام ہے، بہشت زیور ہے، ہم یہ کتابیں کھولتے ہیں۔ لیکن اس زمانے میں اس طرح سے کتابیں نہیں تھی، بلکہ استادوں کی خدمت میں جا کر مسائل معلوم کر لیے جاتے تھے، یہ طریقہ ہوتا تھا، یہاں تک کہ خلفائے راشدین کا زمانہ ختم ہوا۔ خلفائے راشدین کا زمانہ ہے کب سے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت سے لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تک، یعنی سن ہجری 40 تک، 40 سال کا یہ دور ہے کہ جس میں صحابہ اور بڑے تابعین یہ لوگوں کو مسئلے مسائل بتایا کرتے تھے، سکھایا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے ہی سے بلکہ ان کے زمانے کے بعد بہت زیادہ فتنے فساد امت میں آ گئے، خوارج کا فتنہ آیا، شیعوں کا فتنہ آیا، اور دیگر الگ الگ جو ہے معتزلہ کا فتنہ آیا، الگ الگ فتنے اٹھے امت میں کہ ایسی ایسی باتیں آنے لگی کہ جن کا قرآن اور حدیث سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو اب ایسے موقع پر یہ تیسرا دور شروع ہوتا ہے۔ پہلا دور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ کے نبی خود موجود ہیں، آپ سے آ کر مسئلے پوچھتے تھے۔ دوسرا دور خلفائے راشدین کا سن 40 ہجری تک، جس میں صحابہ سے یا صحابہ کے شاگردوں سے براہ راست مسئلے مسائل پوچھے جاتے تھے۔ تیسرا دور شروع ہوتا ہے کہ جس میں باقاعدہ دو طریقے کے مکاتب فکر وجود میں آئے۔ مکاتب فکر کا مطلب سکولز آف تھاٹس، کہ قرآن اور حدیث کو حل کرنے کے دو طریقے اب علماء کے سامنے آئے۔ ایک طریقہ، ایک مدرسہ یا ایک مکتبہ فکر عراق کا کہلاتا تھا، اور ایک مدرسہ حجاز کا کہلاتا تھا۔ حجاز یعنی سعودی عربیہ اس وقت کا، اور عراق یعنی اس وقت کا عراق، افغانستان اور اطراف کے جو علاقے ہیں یہ اس زمانے میں عراق کہلاتا تھا۔ دو مکتبہ فکر وجود میں آئے، ان میں فرق کیا تھا؟ دونوں قرآن حدیث سے مسئلے بتاتے تھے۔ ظاہر ہے کہ ایک مسلمان، صحابہ، تابعین قرآن حدیث کو چھوڑ کر کہاں سے مسئلے بتائیں گے؟ تو دونوں قرآن حدیث سے مسئلے بتاتے تھے، لیکن دونوں کے مسئلے بتانے کا انداز تھوڑا سا الگ تھا۔ جو حجاز کے جو علماء کرام تھے یا حجاز کے جو تابعین تھے وہ جو ہیں اصحاب الحدیث کہلاتے تھے، اور عراق کے جو علماء کرام تھے یہ اصحاب الرائے کہلاتے تھے۔ مطلب کیا تھا؟ یہ میں وضاحت کر رہا ہوں۔ اصحاب الحدیث، اہل الحدیث یا اہل حدیث جو کہتے ہیں، اہل حدیث کس کو کہا جاتا ہے اس تناظر میں، مسئلے مسائل کے تناظر میں؟
کہ حجاز میں جو علماء اور تابعین تھے ان کے مسئلے مسائل بتانے کا انداز یہ تھا کہ جب بھی کوئی مسئلہ آیا تو وہ قرآن اور حدیث میں جو مسئلہ ہوتا تھا وہ بتا دیتے تھے، نہیں ہے قرآن حدیث میں اجتہاد کر کے بتا دیتے تھے۔ لیکن اب تک کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا، مسئلہ پیدا ہونے سے پہلے کوئی سوال کرتا تھا تو اس کو مسئلہ نہیں بتاتے۔ بھائی جب مسئلہ ہی پیدا نہیں ہوا تو ابھی سے کیوں آ کے سوال کرتے؟ یہ ان کا انداز ہے۔ اور عراق کے جو تابعین اور علماء اور بڑے فقہا تھے ان کا انداز یہ تھا ابھی مسئلہ پیدا نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے اس میں غور و فکر کرتے تھے اور اس میں اپنی عقل لڑاتے تھے۔ عقل لڑانے کی ان کی وجہ ان کی بھی ایک مجبوری تھی، مجبوری یہ تھی کہ اکثر جو جیسے میں نے بتایا کہ فتنے رونما ہوئے، خوارج کا، معتزلہ کا، شیعوں کا، اور جو ہے علم کلام کے اعتبار سے اللہ کی صفات کا بڑے بڑے فتنے رونما ہوئے، تو وہ جو سارے فتنے تھے وہ عقل کی بنیاد پر ہوتے تھے۔ تو باطل جب عقل کی بنیاد پر سوال کرتا تھا تو حق کو بھی عقل کی بنیاد پر جواب دینے کی ضرورت پیش آتی تھی۔ تو عراق کے جو تابعین اور فقہا تھے یہ اہل الرائے کہلاتے تھے، مطلب یہ ہے کہ یہ مسئلے پیدا ہونے سے پہلے غور و فکر کر کے اس کے جواب تیار رکھتے تھے، اس لیے کہ باطل کسی بھی طریقے سے سوال کر سکتا ہے۔ تو یہ اس اعتبار سے یہ ان کے مسئلے بتانے کا یہ انداز تھا۔ تو ان کو اہل الرائے، عراق والوں کو اہل الرائے کہا جاتا تھا اور حجاز والوں کو اہل الحدیث کہا جاتا تھا۔ یہیں سے یہ دو مکاتب فکر وجود میں آئے۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ اہل الرائے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی رائے سے اور اپنی عقل سے مسئلے بتاتے تھے، قرآن حدیث کے مطابق ہی بتاتے تھے، لیکن مسئلہ پیدا ہونے سے پہلے ان کے پاس جواب تیار ہوتا تھا۔ اور حجاز والے چونکہ یہ عرب والے تھے، عربوں کی زندگی میں سادگی تھی، زیادہ سادگی تھی۔ عراق والے جو ہے یہ رومن امپائر سے اور پرشین امپائر سے جو ہے فتح کیے ہوئے علاقے تھے، یہ بڑے ناز و نخرے والے علاقے تھے، تو ان کے یہاں پر مسائل بھی زیادہ تھے۔ جیسے مثال کے طور پر گاؤں کی سطح کے مسائل الگ ہوتے ہیں، اور یہی ہم بمبئی چلے جائیں تو شہر کی سطح کے مسائل الگ ہوتے ہیں، کسی بھی اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے بھی اور دنیاوی لحاظ سے بھی۔ تو ایسے ہی مسئلہ تھا، عرب یہ سادہ لوگ تھے تو ان کے یہاں پر زیادہ بہت بڑے بڑے مسائل نہیں، عمل کرنے کے تعلق سے مسائل آتے تھے، ان کے جوابات مل جاتے تھے، تو اگلا پہلے سے ہی تیار رہنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور عراق والے جو ہیں یہ شہنشاہوں کے ان کی حکومتوں میں رہے ہوئے لوگ تھے، ان کے ناز نخرے زیادہ تھے، ان کی عقلیں زیادہ چلتی تھی، تو اس وجہ سے وہاں کے علماء پہلے سے ہی تیار رہتے تھے۔ تو اس بات کو اچھی طرح سمجھ لے کہ اہل الرائے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی رائے سے جواب دیتے تھے۔ اہل الرائے کا مطلب ہے کہ سوال آنے سے پہلے یہ اپنی رائے لگا کر اور اپنی عقل لگا کر جواب تیار رکھتے تھے۔ تو یہ ہے اہل الرائے عراق والے، اور یہ حجاز والے اہل